اردو ڈسکوری کے معزز ناظرین، میں ہوں ماجد ملک اور آپ تمام دیکھنے اور سننے والوں کو السلام علیکم۔ دوستو، یوں تو اس کائنات کا ذرہ ذرہ وجود خدا پر دلالت کرتا ملتا ہے، لیکن اس کے لیے پورے اخلاص کے ساتھ اس کی تلاش اور جستجو کا ہونا شرط ہے۔ اور ہم میں سے اکثر لوگ جانتے ہیں کہ ماضی قریب میں کمیونزم کے نظریہ حیات و حکومت نے بے پناہ پذیرائی حاصل کی، اور اس نظریے کے حامیوں کا یہ قول بھی ایک زمانے تک متنازع رہا کہ مذہب عوام کی افیون ہے۔ سورج کے کمیونسٹ انقلاب کے بعد ملک میں یہ قانون نافذ کر دیا گیا جس کے مطابق کسی بھی مذہب پر ایمان یا اس کی ترویج قانوناً جرم تصور ہوتا تھا، لیکن آخر قدرت خداوندی کو جوش آیا اور اس نے ان لامذہبوں کے دیس میں ایک ایسا معجزہ رونما کر دیا جس کو دیکھ کر دہریوں کی زبانیں بھی گنگ ہو گئیں۔ یہ واقعہ 1990 میں رشیا کے ایک صوبے سائبیریا میں اس وقت پیش آیا جب روسی سائنسدان دنیا کا گہرا ترین کنواں کھودنے میں مصروف تھے، اور جب وہ زمین کی انتہائی گہرائی میں پہنچے تو وہاں پر دنیا کا وہ جہنم کدہ ان سے خود کو منوانے پر بضد تھا جس کے خالق سے وہ اب تک انکار کرتے آئے تھے۔ اور یہی پراسرار جہنم زار ہمارا آج کا موضوع ہے۔ لیکن دوزخ کی اس وادی میں جھانکنے سے پہلے ہم اپنے نئے ساتھیوں سے گزارش کریں گے کہ وہ پہلے چینل کو سبسکرائب کرتے ہوئے ساتھ موجود گھنٹی کے بٹن کو بھی دبا دیں تاکہ ہماری آنے والی ہر ویڈیو باقاعدگی کے ساتھ آپ تک پہنچتی رہے۔ ناظرین محترم، ابھی اس کنویں کی کھدائی جاری تھی اور روسی دشمن خدا زمین کی گہرائیاں ناپنے میں مصروف تھے کہ تقریباً 14 کلومیٹر کی گہرائی میں پہنچ کر وہ اس وقت ہکا بکا رہ گئے جب ان کے کانوں نے زمین کی گہرائی سے انسانی چیخوں کی آوازیں سنی۔ آوازوں کو سن کر محسوس ہوتا تھا کہ جیسے نیچے لاتعداد انسان کسی جسمانی اور روحانی عذاب میں مبتلا ہو کر چیخو پکار میں مصروف ہو۔ اس خوفناک آواز نے نہ صرف ان کے ہاتھوں کو رکنے پر مجبور کیا بلکہ وہ یہ سوچنے پر بھی مجبور ہو گئے کہ شاید کوئی قوت ایسی ہے جو بعد از مرگ اولاد آدم کو اس کے گناہوں کی سزا دینے پر قادر ہے۔ انہوں نے خوف کے عالم میں ان مذکورہ آوازوں کو ریکارڈ بھی کیا تاکہ دنیا کو باور کرا سکیں کہ جو کچھ انہوں نے دیکھا یا سنا وہ ایک حقیقت ہے۔ ڈاکٹر ازاکوف، جو کہ سائبیریا کے اس زمینی جہنم میں جاری مشن کا انچارج تھا، کا کہنا ہے کہ ہم صاف محسوس کر رہے تھے جیسے اس جہنم کدے میں بہت سے انسان شدید تکلیف کے عالم میں چیخ رہے ہوں۔ اس نے یہ بھی کہا، جب ہم نے اس علاقے کی مزید گہرائی میں موجود درجہ حرارت کو سمجھنے کے لیے جدید سائنسی آلات کا استعمال کیا تو یہ حیرت انگیز انکشاف بھی سامنے آیا کہ مزید گہرائی میں درجہ حرارت 1 سے 2000 فارنہائٹ تک تھا۔ گویا زمین کے نیچے جہنم کا کوئی کنواں اپنے پورے جلال اور ہیبت کے ساتھ موجود تھا۔ باوجود اس کے کہ ہم اس وقت انتہائی خوف کے عالم میں تھے، لیکن ہم نے ان آوازوں کا ادراک لگانے کے لیے انتہائی حساس آلات سے مدد لی، اور ہمیں شدت کے ساتھ یہ احساس ہوا جیسے زیر زمین کروڑوں انسان تکلیف کی شدت سے چیخ رہے ہوں۔ ڈاکٹر ازاکوف سے جب اس کے مذہبی نظریات کے بارے میں سوال کیا گیا تو اس نے کہا کہ اگرچہ میں ایک اشتراکی ذہن رکھنے کی وجہ سے کسی بھی جنت یا جہنم کے وجود پر ایمان نہیں رکھتا، لیکن ایک سائنسدان ہونے کے ناطے میں نے جو کچھ سنا اور دیکھا، اس کے بعد میرے پاس اس کی تردید کے لیے کوئی جواز باقی نہیں بچتا، اور یہ تسلیم کیے بغیر کوئی چارہ نہیں کہ وہ خوفناک کنواں یقیناً کسی دوزخ کا دروازہ ہے جہاں دنیا کے گناہگار انسانوں کو موت کے بعد سزا دی جا رہی تھی۔ اس دشمن خدا نے مزید کہا کہ سائنسدان اور انتہائی یقینی شاہد ہونے کی وجہ سے میں اور میری ٹیم کے دیگر افراد اب اس بات کے قائل ہو چکے ہیں کہ زیر زمین 2000 فارنہائٹ کا درجہ حرارت نہ صرف غیر فطری ہے بلکہ اس بات کی دلیل بھی ہے کہ کوئی خفیہ طاقت بہرحال موجود ہے جو ایسے عوامل کے ذریعے خود کو ایک سپر پاور کے طور پر منوا رہی ہے۔ اس واقعے کے فوراً بعد اس کی خبر فن لینڈ کے ایک اخبار میں چھپی، جس کے بعد دنیا کے مختلف گوشوں میں اپنی اپنی عقلی استعداد کے بعد آراء دینے کا سلسلہ شروع ہو گیا۔ اخبار کے مطابق ہم نہیں جانتے کہ ڈاکٹر ازاکوف اور اس کی ٹیم کی بات میں کس حد تک صداقت ہے، لیکن اس میں کوئی دو رائے نہیں کہ نہ صرف اس واقعے کے بعد اس کنویں کی کھدائی روک دی گئی بلکہ سائبیریا یا رشیا کی حکومت کی جانب سے اس خبر کی کبھی بھی کوئی تردید نہیں کی گئی، اور نہ ہی آج تک اس کی کوئی سائنسی توجیہ پیش کی جا سکی ہے۔
ویڈیو پسند آنے کی صورت میں اسے دوستوں کے ساتھ شیئر کرتے ہوئے ہمیں بھی اپنی تجاویز سے ضرور آگاہ رکھیے گا۔ ہماری اگلی ویڈیو آنے تک اپنا اور اپنے پیاروں کا ڈھیر سارا خیال رکھیے گا۔